محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، شادی ہونے کے بعد شکرانے میں اور خوشی کے طور پر جو کھانا مہمانوں کو لڑکے کی طرف سے کھلایا جاتا ہے اس کو ولیمہ کہا جاتا ہے۔ ولیمہ کرنا سنت ہے اور ثواب کی چیز ہے اگر اس میں کوئی خرابی نہ ہو تو۔ جی ہاں ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے نکاحوں کے بعد ولیمے کیے ہیں۔ آپ نے جو ولیمے کیے ہیں وہ 3 طرح کے ولیمے ہیں۔ ایک ولیمہ آپ نے ایسا کیا ایک نکاح کے بعد کہ آپ نے حاضرین کو، جو لوگ موجود تھے، ان لوگوں کو دودھ پلا دیا ولیمے کے طور پر۔ دوسرا ولیمہ آپ کا ایسا ہوا کہ جو لوگ حاضر تھے ان کو کہا گیا کہ بھئی تمہارے پاس جو کچھ کھانا ہے وہ رکھ دو سامنے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی طرف سے کچھ کھانا رکھ دیا، سب کا کھانا ملا دیا گیا۔ اور کھانا کیا تھا؟ پنیر اور کھجور تھی، وہ رکھ دیا گیا، وہ کھا لیا اور اس کو ولیمے کا نام دے دیا۔ اور تیسرا ولیمہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس طریقے کا تھا کہ آپ نے جانور کٹوایا، گوشت بنوایا، روٹی بنوائی، گوشت اور روٹی بنوائی اور کچھ لوگوں کو بلایا گیا اور ولیمہ کھلایا گیا۔ تو ناظرین کرام، ولیمہ کرنا سنت ہے، ثواب کی چیز ہے، اور ولیمے کی اگر کوئی دعوت دیتا ہے تو اس کی دعوت قبول کرنا یہ بھی شریعت کا حکم ہے۔ بغیر کسی مجبوری اور بغیر کسی عذر کے دعوت سے انکار کر دینا یہ منع ہے۔ لیکن ناظرین کرام، ساتھ میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر اس میں کوئی خرابی نہ ہو تو، یعنی ولیمہ اگر ولیمہ ہے تبھی اس کی دعوت قبول کی جائے گی اور تبھی وہ سنت اور ثواب کی چیز ہوگا۔ لیکن اگر ولیمے کو خرابیوں سے بھر دیا گیا ہے تو یقیناً وہ ولیمہ قابل ترک ہوگا۔ ایسا ولیمہ نہیں ہوگا بلکہ گناہوں کا پلندہ ہوگا۔ اس کی طرف اشارہ خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلکہ حضور کا ارشاد نہیں ہے، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ شر الطعام طعام الولیمہ یدعا لها الاغنیاء ویترک الفقراء، کہ بدترین کھانا اس ولیمے کا کھانا ہے جس میں امیروں کو تو بلایا گیا ہو اور غریبوں اور فقیروں کو چھوڑ دیا گیا ہو، انہیں نہ بلایا گیا ہو۔ تو ناظرین کرام، یہ ایک خرابی ہے جو ولیمے میں عام طور سے ہوتی ہے کہ دکھلاوا کیا جاتا ہے اور دکھلاوے کے طور پر صرف امیروں کو دعوت دی جاتی ہے اور غریب جو پڑوسی ہے اس کو بھی نہیں بلایا جاتا، غریب رشتہ دار ہے کبھی اس کو بھی چھوڑ دیا جاتا ہے، اور شان و شوکت ظاہر کرنے کے لیے بڑے بڑے لوگوں کو بلایا جاتا ہے۔ تو اس کو فرمایا کہ یہ بدترین کھانا ہے۔ تو ولیمے میں ولیمہ کرنا سنت ہے اور کرنا ہی چاہیے۔ لڑکے کی طرف سے ہوگا یہ ولیمہ، اور یہ شادی کی خوشی کے طور پر ہوتا ہے، شادی کے اعلان کے طور پر ہوتا ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ شادی کی نعمت عطا فرمائی ہے، اس کا شکرانہ ہے، اور شکرانے اور خوشی کے طور پر کھلانا چاہیے۔ لیکن جو خرابیاں اس میں ہوتی ہے اس سے بچنا چاہیے۔ تو ایسی کیا خرابیاں ہیں، اس کو میں آج آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ولیمے کو ضروری نہ سمجھنا۔ ولیمہ سنت ہے، ثواب کی چیز ہے، فرض اور واجب نہیں ہے۔ کسی نے ولیمہ نہیں کیا تو ہم اس پر نکیر نہ کریں، ہم اسے برا نہ سمجھیں، اس کو حقیر نہ کہیں کہ اس نے غلط کیا، نہیں کیا اس نے ولیمہ۔ کوئی فرض اور واجب تو ہے نہیں کہ ہم اس کو پکڑنے جائیں کہ بھئی تم نے شادی کی اور ولیمہ کیوں نہیں کیا۔
یہ ولیمہ کیا تو اتنا چھوٹا کیوں کیا، ہمیں کیوں نہیں بلایا، ایسا ہم نہیں کہہ سکتے۔ ولیمہ سنت ہے، اسے سنت کا ہی درجہ دیا جائے گا، اس کو فرض اور واجب نہیں سمجھا جائے گا، تو ولیمہ ضروری نہ سمجھے۔ ولیمہ ضروری سمجھنے اور دوسری بات یہ ہے کہ ولیمہ کیپیسٹی کے مطابق ہونا، جتنی اپنی کیپیسٹی ہے اپنی کیپیسٹی کے اعتبار سے ایسا کھانا اور اتنے لوگوں کو کھلانا۔ اپنی کیپیسٹی سے باہر جا کر، اپنی طاقت سے باہر جا کر قرض لے کر ولیمہ کرنا، زیادہ لوگوں کو بلانا، زیادہ کھانے کی چیزیں بنا کر کھلانا، یہ ولیمے کی سنت اور ثواب کو ختم کر دیتے ہیں۔ قرض لے کر، اور کبھی قرض نہیں ہوتا تو سودی قرض لے کر، تو یہ قرض لے کر اور سودی قرض لے کر ولیمہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ولیمے کو ضروری سمجھ رہے ہیں، آپ اس کو لوگوں کے دباؤ میں آ کر رہے ہیں، خوشی سے نہیں کر رہے۔ اور نہ شریعت کا تو حکم ہے کہ اولم ولو بشاتن، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ ایک بکری کا ہی ہو ولیمہ کر دینا، یعنی مختصر ہی ولیمہ کر دینا۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ 1000 1500 2000 3000 4000 مہمانوں کو بلائیں اور کھانے میں فلاں 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 ایسی چیزیں بنائیں۔ کیپیسٹی کے مطابق ولیمہ ہونا چاہیے۔ 10 لوگوں کو کھلاؤ، 50 لوگوں کو کھلاؤ، صرف گھر کے لوگوں کو کھلاؤ، صرف دوستوں کی فیملیز کو بلاؤ، بس ختم۔ کون کہتا ہے کہ آپ پورے محلے کو اور پورے شہر کو اور پورے گاؤں کو جمع کرو؟ تو ولیمہ کیپیسٹی کے مطابق ہونا چاہیے۔ تیسری چیز ہے دکھلاوا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ دکھلاوا ویسے بھی بری چیز ہے، اور جب شادی میں ہوتی ہے تو یہ رواج بن جاتا ہے۔ آپ نے ولیمہ 2000 لوگوں کو کھلایا اور ساتھ میں کھانے میں 10 قسم کے آئٹم آپ نے کھانے میں کھلائی، تو دوسرا شخص جو ہے وہ یہ سوچے گا کہ اس سے شاندار ولیمہ میرا ہو، اس نے دکھاوا کیا ہے تو میں اس سے زیادہ دکھاوا کروں گا۔ پھر وہ 2500 لوگوں کو کھلائے گا، 10 کے بجائے 12 آئٹم کھلائے گا، تو یہ رواج بنے گا، اور یہ رواج بہت خطرناک ہے۔ یہ غریب اور کمزور لوگوں کی کمر کو توڑ دیتا ہے۔ پھر وہ مجبور ہو جاتے ہیں، نہیں چاہتے پھر بھی انہیں لوگوں کے دباؤ میں آ کر، رواج کے دباؤ میں آ کر کرنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے دکھلاوا بالکل نہ ہو، سادگی کے ساتھ اور بغیر دکھلاوے کے آپ مہمانوں کو کھانا کھلائے، یہ ولیمہ ہے۔ دکھلاوا کرتے ہیں تو دکھلاوے میں ثواب اور سنت کا ثواب یہ نکل جائے گا، اور اس کے بجائے گناہ اپنے سر پر رہ جائے گا۔ چوتھی چیز جو ہے، ولیمے میں فضول خرچی نہ ہو۔ فضول خرچی یعنی عام طور سے ولیمے میں ایسا دیکھا جاتا ہے کہ کھانا ویسٹ ہوتا ہے، برباد ہوتا ہے، زیادہ کھانا بنایا جاتا ہے، زیادہ آئٹم بنائی جاتی ہے، جس کے نتیجے میں کھانا بہت ویسٹ ہوتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، شادیوں میں جتنا کھانا برباد ہوتا ہے، خدا کی پناہ۔ میں آپ کو بتلاؤں کہ صرف بنگلور شہر کے اندر 2008 کے اندر میرج ہال کا سروے کیا گیا۔ میرج ہال جتنے ہیں، اس میں شادی ختم ہو گئی، شادی کے بعد لوگ چلے گئے، جو کھانا ویسٹ وہاں پڑا ہوا ہے پلیٹوں میں اور اسی طرح سے برتنوں میں، اسی طرح سے پھینکا ہوا کھانا ہے، تو ویسٹ کھانا اس کا کیلکولیشن لگایا گیا، تو 1 سال میں میرج ہال سے جو کھانا برباد کیا ہوا ہے، جو پھینکا ہوا ہے، جو ویسٹ کیا گیا ہے، وہ کھانا تھا 350 کروڑ روپے کا۔ 350 کروڑ روپے کا کھانا 1 سال میں صرف ایک شہر کے لوگ برباد کر رہے ہیں۔ جہاں شادیوں میں ایک سے زیادہ آئٹم کھانے کی ہوتی ہے کہ فلاں بھی لاؤ، یہ بھی لاؤ، پکوڑے بھی لاؤ، اور یہ چکن لاؤ، اور یہ لاؤ، 10-12 قسم کی آئٹم ہوتی ہے، کھانے والے اس کا پیٹ بیچارے کا ایک ہی ہے، تھوڑا سا اس میں سے کھاتا ہے، تھوڑا سا اس میں سے کھاتا ہے، اور واپس ساری پلیٹیں پھینکنے میں چلی جاتی ہے۔ کھانوں کی یہ ناقدری جو شادیوں میں ہوتی ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ۔
فضول خرچی کا بھی گناہ ہے، کھانے کی ناقدری کا بھی گناہ ہے۔ رزق کو ضائع کرنا اللہ اس سے بہت بہت ناراض ہوتا ہے۔ تو اس لیے ولیمے کی اگر آپ دعوت کر رہے ہیں تو اس میں اس بات کا پورا خیال رکھا جائے کہ کھانا برباد نہیں ہونا چاہیے، فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے، خواہ کی لائٹنگ اور خواہ کی یہ سب جو چیزیں ہوتے ہیں ڈیکوریشن، یہ سب نہیں ہونے چاہیے، یہ سب فضول ہے، اور فضول خرچی اللہ کو ناپسند ہے۔ فضول خرچی کرنے والوں کو شیطان کا بھائی کہا گیا ہے۔ صرف دکھاوے کے طور پر صرف اپنی شان و شوکت ظاہر کرنے کے لیے لاکھوں اور کروڑوں روپے برباد کر دیے جاتے ہیں، جبکہ امت مسلمہ غریبی سے اور پریشانیوں سے سسک رہی ہے۔ امت مسلمہ کے پاس اپنا گزران چلانے کے لیے اور امت کے پاس اپنا نظام چلانے کے لیے